السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ستائش، عظمت و بزرگی ذکر کرنے کے بعد بے شمار درود و سلام ہوں امام رسول پیشوائے سبل سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ میرے دوست اور بھائیو، مجھ سے پہلے دو شیوخ نے مدلل تقریریں کی ہیں، ایک رزق حلال پر جو اصل میں تمام عبادات کی قبولیت کی شرط اول ہے، اور دوسرے درود شریف اور درود و سلام کی اہمیت پر آپ نے مدلل تقریر سماعت کی۔ میں نے جو موضوع اختیار کیا ہے آج کے دور اور سماج کے اور معاشرے کے حساب سے کہ حیا اور شرم کی حقیقت کیا ہے، جو آج ہم سے کوسوں دور جا چکے ہیں، نہ حیا ہے نہ شرم ہے، بے غیرتی ہے۔ برادران اسلام کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیز ودیعت کی ہے، شرم و حیا کو۔ روز اول ہی سے یہ بات ظاہر ہے۔ میری مائیں بہنیں، بہو بیٹیاں، ہمارے نوجوان، ہمارے ذمہ داران جو یہاں تشریف فرما ہیں، ہمارے علماء کرام، معزز مہمانان، اس بات کو غور سے سن لیں کہ آج وقت کا اہم تقاضا ہے کہ ہم اور آپ قرآن اور حدیث کی روشنی میں حیا اور شرم کی بات کو اور کام کو، چیزوں کو اپنائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، یہ وہ آیت مبارکہ ہے جو دنیا کی تمام مساجد میں خطبہ جمعہ میں اور خصوصاً دوسرے خطبے، آخری خطبے میں آیتیں پڑھی جاتی ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ حکم دیتا ہے تم کو عدل کا، انصاف کرنے کا، اور احسان بھلائی کرنے کا، اور قرابت داروں کو دینے اور ان کے ساتھ صلہ رحمی کا۔ یہ تین باتیں اللہ تعالیٰ نے حکم کی ہیں اس آیت میں، وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ، اور اللہ تعالیٰ تم کو روکتا ہے فحش سے، فحش بد زبانی، بے حیائی، بدکاری، بدعملی سے، اور منکر باتوں سے، اور ظلم و زیادتی سے۔ گویا کہ آیت 3 مضامین پر، 6 مضامین پر مشتمل ہیں۔ ایک تو عدل کے کرنے کا، اور دوسرے احسان کرنے کا، بھلائی کرنے کا کسی کے ساتھ، اور تیسرا یہ کہ انسان اپنے قرابت داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ اور اللہ نے منع کیا ہے، ابھی آپ نے سنا کہ جن چیزوں میں انسانی جسم و جان کو فائدہ ہے اور آخرت کے لیے وہ بہترین چیز ہے، تو اللہ نے اسے حلال اور جائز کیا ہے، کرنے اور اپنانے کا حکم دیا ہے۔ جن چیزوں میں انسان کی اور اس کے جسم و جان کی اور سماج و معاشرے کے اندر خرابی کا سبب ہے، ان تمام چیزوں کا اللہ نے حرام اور ناجائز قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ منع فرماتا ہے ہم کو اور آپ کو فحش باتوں سے،
منکر باتوں سے، یعنی بے حیائی کے باتوں سے اللہ ہم کو روکتا ہے۔ آپ کو میں بتلاؤں کہ حضرت آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام جنت میں بنائے گئے، پیدا کیے گئے، اور اس کے بعد جب جوڑا تیار ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دونوں اس جنت میں رہو، جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، دیکھو اس درخت کے قریب تم دونوں نہ جانا، ان سے نہ کھانا، ورنہ تم ظالم ٹھہرائے جاؤ گے۔ ایک مدت گزر گئی، شیطان پیچھے لگ گیا اور سامنے آ کر کے اس نے کہا کہ اے آدم و حوا، تم دونوں کو اللہ نے یہاں رکھا ہے اور جس درخت سے منع کیا ہے کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، اس کو نہیں کھانا، دراصل وہی شجرۃ الخلد ہے، وہ ہمیشگی کا درخت ہے، اگر تم نہیں کھاؤ گے تو یہاں سے نکالے جاؤ گے، اللہ کے پلان میں ہے، اور اگر تم اس کو کھا لو گے اس درخت کے پھل کو تو ہمیشہ تم جنت میں رہو گے۔ وقاسمہما، اور اس نے قسم بھی کھا لی ان دونوں سے۔ بات کر رہا تھا، بڑے سلیقے سے، اعتبار نہ کرتا تو کیا کرتا، شیطان اتنے سلیقے سے گفتگو کر کے دونوں کو پھنسا لیا اور جنت میں شجر ممنوعہ کو کھلوا دیا۔ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا فَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، سنو، اللہ فرماتا ہے کہ دونوں نے، آدم و حوا نے اس درخت سے کھا لیا پھل کو، تو جانتے ہو سزا کیا ملی؟ اللہ تعالیٰ نے جنت کا لباس انہیں اتروا لیا۔ آدم تھے، مائے حوا تھی، یہی جوڑا تھا جنت میں، وہاں کوئی تیسری آنکھ نہیں تھی، اگر دیکھتا تھا تو اللہ دیکھتا تھا۔ اب ممکن ہے کہ فرشتے بھی رہے ہوں آس پاس میں، حوریں بھی رہی ہوں، اس کی بحث نہیں ہے، بحث یہ ہے کہ اتنا شرمندہ ہوئے، اتنی حیا آئی، بے پردگی پر اتنی غیرت آئی کہ بابا آدم اور مائی حوا نے جلدی سے جنت کے پتے توڑنا شروع کیے، اور پتے توڑ کر اپنی شرمگاہوں کو چھپانے لگے، اپنے جسم کو چھپانے لگے۔ فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا فَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ فَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ۔ دیکھیے انسان کی فطرت میں اللہ نے حیا کو ودیت کی ہے، شرم کو رکھا ہے اس کی فطرت میں، اور فطری طور سے آدم اور حوا کو اس بات پر شرم آئی کہ ہمارے جسم ننگے ہو گئے۔ آج کا جو ماحول ہے ہمارے اور آپ کے سماج میں، ہمارے نوجوانوں میں، بہو بیٹیوں میں، ہمارے ماؤں بہنوں میں، میرے دوستوں اور بھائیوں، آیا راچے بیاں سب علانیہ ہے، ظاہر ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آقا مدنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آنے والا آیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ تشریف فرما تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، آپ تشریف رکھ رہے تھے کہ ایک آنے والا آیا، رجل اصطلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب و شدید سواد الشعر لا یری علیہ اثر السفر منا، بہت لمبی حدیث ہے۔ فرماتے ہیں کہ نہ ان کے جسم پر کوئی سفر کا نشان تھا، زرق بر لباس، کالے کالے بال، اور نہ ہم میں سے کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا۔ اگر وہ دور دراز سے آئے تھے تو ہم کو آپ کو نہیں پہچاننا کوئی مشکل بات نہیں ہے، لیکن سفر کے نشان تو ہونے چاہیے تھے۔ آنے والا بالکل صاف شفاف آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا۔ فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ وَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَىٰ فَخِذَيْهِ، اس نے اپنے گھٹنے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے کی طرف کیا، جیسے تشہد میں بیٹھا جاتا ہے، دونوں ہاتھوں کو اپنے ران پر رکھا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ران مبارک پر رکھا، سوال شروع کر دیا، اے محمد بتاؤ ایمان کیا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ اسلام کیا ہے۔ ہر بات جب سن لیتا، وہ آنے والا جواب پتہ چل جاتا تو کہتا آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں ہم لوگ حیرت میں تھے
کہ آنے والا آیا ہے، سوال کر رہا ہے، معلومات کر رہا ہے، پھر کہتا ہے، تصدیق کر رہا ہے کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب اس کو معلوم ہے، اور یوں ہی سوال کرتا جا رہا ہے۔ بات آئی یہاں تک کہ جو ہے احسان کیا ہے، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، اور قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل مسئول عالم بعالم من السائل، پوچھنے والے سے بتانے والا زیادہ نہیں جانتا، کہ اے آنے والے شخص، جیسے تمہیں نہیں معلوم کہ قیامت کب آئے گی، ہمیں بھی نہیں معلوم ہے۔ تو اس نے کہا اے اللہ کے رسول، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس کے نشانیاں بتلا دیں، مجھے اس کی نشانیاں کچھ بتلائیں کہ قیامت جب آئے گی، قریب ہوگی قیامت، تو اس کی نشانیاں کیا ہوں گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹتے ہی فرمایا رب کاسیۃ عاریہ، بہت سے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی۔ آج سماج میں نظر دوڑائیے، عام طور سے تو زیادہ نہیں، لیکن شادی بیاہ ہو، کہیں کوئی پروگرامز ہو، کہیں آنا جانا ہو، اور تو ایسے قسم کا لباس وہ پہنتی ہیں مائیں بہنیں۔ ایک تو پہلے ہی سے اتنا تنگ لباس سلوایا نپوایا جاتا ہے، چاہے جس گھر کی عورتیں ہوں، مائیں بہنیں ہوں، اب تو ڈھیلا ڈھالا لباس کا تصور ہی ختم ہو گیا، ہاں، چاہے علامہ کے گھر کے ہوں، چاہے مولانا کے، چاہے حاجی کے، چاہے نمازی کے، چاہے امیر کے، چاہے غریب کے، کسی کے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، آج تو پوری طرح سے سارا ماحول عریاں اور ننگا نظر آ رہا ہے، جبکہ حیا اور شرم ایمان کا ایک اہم حصہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بضع و سبعون شعبہ، بعض روایت سبعون و شعبہ، بضع و سبعون شعبہ، ایمان کی 70 اور کچھ اوپر شاخیں ہیں، 73 ہیں کہ 69 ہیں، ایمان کی 70 شاخیں ہیں اور کچھ اوپر بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، سب سے افضل کلمہ، سب سے افضل شاخ لا الہ الا اللہ ہے، سب سے اونچی شاخ لا الہ الا اللہ ہے۔ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، اور ایمان کا کمتر درجہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا۔ آپ جا رہے ہیں، راستے میں ایک روڑا پڑا ہوا ہے، ایک اینٹ، ایک پتھر پڑا ہوا ہے، آپ نے اپنے پیر سے ایک ٹھوکر مارا، وہ پتھر ہٹ گیا راستے سے۔ کانٹا پڑا ہوا ہے، آپ نے اٹھا کے ہاتھ سے اسے پھینک دیا، کوئی مشکل کام نہیں ہے، بہت ادنا کام ہے۔ آج کے اس دور میں تو لوگ راستہ ہی میں ایذا رسانی کا معاملہ کرتے ہیں، ناپدان کھول دیا، راستے میں کوڑا کباڑ پھینک دیا، گھر کا جو ہے بہارن ٹہارن لا کے جو ہے سب پھینک دیا اس راستے میں۔ آنے جانے والا اپنا تہبند سمیٹتا ہے، اپنا پائجامہ سمیٹتا ہے، اپنے کپڑے سنبھالتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ چھینٹے پڑ جائیں تو نماز نہ جو ہم ادا کر پائیں۔ آج کا تو ماحول بالکل الٹا ہے ہر معاملے میں، کہ بجائے ایذا کی باتوں کو راستے سے ہٹانے کے، ضد میں لوگ ایک دوسرے کے اس میں جو ہے راستے میں سارے مسائل کرتے ہیں۔ اور جبکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ راستہ سے تکلیف دہ چیز ہٹا دیں، اللہ تعالیٰ آپ کے قبر سے عذاب کو ہٹا دے گا۔ اتنی بڑی فضیلت ہے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ادنیٰ اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا یہ ایمان کا ادنا درجہ ہے۔ اور الگ سے آپ نے فرمایا ان 73 باتوں شعبوں کے علاوہ آپ نے فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ الگ سے مخصوص انداز میں تخصیص کا درجہ دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، حیا اور شرم ایک ایسی چیز ہے، آقا مدنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، آقا مدنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے کہ جب آپ کو نبوت نہیں ملی تھی، مکہ کے ماحول میں آپ نے جو زندگی گزاری 40 سالہ، تو کفار مکہ کہتے تھے تو یہ تو اتنے شرمیلے ہیں جیسے کنواری لڑکیاں۔ گویا کہ کنواری لڑکیاں عرب میں بھی شرمیلی ہوا کرتی تھیں۔ اہل عرب کہتے تھے مکہ والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے شرمیلے ہیں جیسے کنواری لڑکیاں، اتنی حیا آپ کے اندر تھی۔ ذرا آپ سوچیں تو فرمائیں۔ اور یہی نہیں، اللہ کو بھی شرم آتی ہے۔ آپ سوچیں کہ اللہ کو کیا شرم آتی ہے؟ اللہ فرماتا ہے جب میرا بندہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے، مجھ سے مانگتا ہے، بخشش طلب کرتا ہے،
اور اپنی خواہشات کی پاک آرزوؤں تمناؤں کو مجھ سے مانگتا ہے، اللہ کہتا ہے مجھے شرم آتی ہے اس بات سے کہ اس کا ہاتھ خالی واپس کر دوں۔ اللہ کہتا ہے کہ مجھے شرم آتی ہے کہ اپنے بندے کا ہاتھ ایسے خالی واپس کر دوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اپنی زندگی میں شرم و حیا کو بہت ہی مقدم رکھا ہے، اور اس کی بہت سخت تعلیم دی ہے جگہ بجگہ، جو ہمارے اور آپ کے لیے بہترین اسوہ اور طریقہ ہے۔ ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ابو بکر صدیق آئے، عمر فاروق آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدستور اپنا کپڑا ذرا سمیٹے ہوئے تھے بیٹھے بیٹھے پیر سے، شاید گھٹنا کھل رہا تھا، اتنے میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے داماد تھے، وہ تشریف لائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کپڑا جو ہے پھیلا لیا، پردہ کر دیا، ستر چھپا لیا۔ تو صحابہ کرام تو فوراً ایک ایک بات پوچھتے تھے نا، یہاں تو کہتے ہیں مولانا صاحب سے پوچھو نہیں تو ناراض ہو جائیں گے، غصہ ہو جائیں گے، ناراض خفا ہو جائیں گے، ادب کے ساتھ بیٹھے رہو، بس چپ چاپ کچھ بولو نہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام ایک ایک بات کی وضاحت فرما لیا کرتے تھے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسا؟ آپ نے عصر کے بعد نماز سے منع فرمایا تو آپ عصر کے بعد نماز ادا کر رہے ہیں۔ فوراً جیسے ہی آپ کے فرمان کے خلاف آپ سے کوئی بات ادا ہوئی یا صحابہ کرام سے ہوئی تو اس کا سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ کر لیتے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول ہم آئے تب آپ نے اپنا کپڑا نہیں سمیٹا، اور جب عمر فاروق آئے تب آپ نے اپنا ستر نہیں چھپایا، عثمان غنی آئے تو آپ نے اپنا جو ہے کپڑا پھیلا دیا اور پردہ کر دیا، ستر ڈھانک لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، جس سے فرشتے شرم کھاتے ہوں، یعنی عثمان غنی رضی اللہ عنہ اتنے شرمیلے، اتنے حیادار تھے کہ ان کے حیا سے فرشتے حیا کرتے تھے، تو فرمانے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اس سے شرم نہ کروں جس سے فرشتے شرم کھاتے ہوں؟ میرے دوستوں اور بھائیوں، تو یہ شرم اور حیا ایک اہم چیز ہے مذہب اسلام کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تعلیمات ہم کو اور آپ کو دی ہیں جس سے ہمارے لیے، ہمارے نوجوانوں کے لیے جو آج بے حیائی کے دور میں اسی کے دل دادا ہیں، اسی کے رسیاں ہیں، اسی کے چاہتو ہیں، اسی کے اچھو ہیں، دن بھر موبائل لیے بے حیائی کا منظر دیکھتے رہتے ہیں، سونے تک وہ بلکہ 1 بجے تک سوتے بھی نہیں، اسی موبائل میں بے حیائی کے مناظر دیکھتے ہیں۔ ہماری مائیں بہنیں، لڑکیاں اور لڑکے یہ سب اسی میں بزی رہتے ہیں، ان کو نہ نماز کی فکر، نہ روزے کی فکر، نہ دین کی فکر، نہ اسی طرح سے جو ہے اپنے تمام مغلظات کے کاموں کے گناہوں کی فکر، کچھ بھی نہیں۔ تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم بحیثیت ایک مسلمان کے اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ ہم بے حیائی کی باتوں سے بچیں، بے حیائی کی باتوں سے، بے حیائی کے کاموں سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لم تستحی فلتفعل ما شئت ففعل ما شئت، جب تجھے شرم نہ آئے، حیا نہ آئے، غیرت تیری ختم ہو جائے، آنکھ کا پانی گر جائے، دیدہ کا پانی، تو جو چاہے سو کرے، بے حیا جو چاہے وہ کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو آج یہی ہے، کوئی ادب لحاظ نہیں، کسی کے سامنے کوئی حیا اور شرم نہیں، نہ پہننے میں، نہ کھانے میں، نہ بولنے، نہ اٹھنے اور بیٹھنے میں، نہ انداز زندگی میں۔ میری ابتدائی زندگی تھی، بچپنا تھا، جب کوئی نوجوان امیر سے امیر گھرانے، زمینداروں کے گھرانے کے نوجوان لڑکے جب بال کتروا لیتے تھے، انگریزی بال کہا جاتا تھا، تو گھر کے پچھواڑے سے وہ نکلتے تھے کہ باہر دروازے پر دادا ہیں، ابا بیٹھے ہیں، شرفا بیٹھے ہیں، ان کی نظر ہمارے بال پر پڑے گی تو وہ کیا کہیں گے؟ کیا اس گھر سے شرافت چلی گئی؟ کیا اس گھر سے غیرت چلی گئی؟ آج اس گھر میں انگریزی ماحول اور مغربی تہذیب آ گئی۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، وہ زمانہ تھا، غلطی پر لوگ قدم رکھے لیکن شرم اتنا غالب رہتا تھا، حیا اتنی رہتی تھی، بزرگوں کا لحاظ اتنا رہتا تھا کہ ایسا کرنے والے لوگ شرماتے اور اچھے لوگوں کے سامنے آنے سے گھبراتے تھے۔ آج وہ بھی دنیا سے ختم ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اے لوگو استحیوا من اللہ حق الحیا، اے لوگو اللہ سے شرم کھاؤ جیسا کہ اس سے شرم کھانے کا حق ہے۔ قلنا نستحی من اللہ حق الحیاء الحمدللہ۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ سے شرم کھاتے ہیں جیسا کہ شرم کھانے کا حق ہے۔ الحمدللہ یعنی تعریف اللہ کی اور یہ یعنی الحمدللہ کے ساتھ بات کہی۔ ہم آپ کوئی بات کہتے ہیں تو بس ایسے بک جاتے ہیں، کوئی بات کہتے ہیں تو بک جاتے ہیں، نہ الحمدللہ، نہ ماشاءاللہ، نہ انشاءاللہ، نہ مرضی مولا، نہ سبحان اللہ، کچھ نہیں۔ آپ کو کیا بتائیں؟ اور اگر ایک ہی عنوان پر ہمارے عالم تقریر کرتے تو 2 گھنٹہ لگتا، لیکن ایک عنوان دے کے گئے ہیں آپ کو۔ ہم بھی ایسے عنوان دے رہے ہیں، تقریر کرتے کرتے قرآن حدیث بیان کرتے کرتے رات ختم ہو جائے، آپ بیٹھے رہے، تقریر نہیں ختم ہوگی، بات نہیں ختم ہوگی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ لیکن میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ عنوان دیا جا رہا ہے، ذہن میں ایک بات ڈالی جا رہی ہے لمبی تقریر سے بچتے ہوئے کہ ہمارے اندر حیا آ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اللہ سے شرم کھاتے ہو، اور حق جیسا شرم کرنے کا حق ہے۔ آپ نے فرمایا کہ سنو، ان تحفظ الراس، تم سر کی حفاظت کرو، وما وعا، اور جو سر کے معاون چیزیں ہیں، اور سر کی معاون چیزیں کیا ہیں؟ سر میں آنکھ ہے، کان ہے، زبان ہے، دماغ ہے، یہ ساری چیزیں ہیں سر میں لگی ہوئی، اس کی حفاظت کرو اور اس کا خیال رکھو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیٹ کی حفاظت کرو اور خواہشات نفس کی حفاظت کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ومن اراد الآخر اول تذکر الموت والبلا، اور چاہیے کہ لوگ موت کو یاد کریں، سڑنے گلنے کو یاد کریں کہ مر جانا ہے، سڑ گل جانا ہے، قیامت کے دن اللہ اٹھائے گا، تو اٹھائے گا جب اللہ، تب وہاں ہم سے میدان محشر میں سوال و جواب ہوگا۔ وما اراد الآخرۃ وترک زینۃ الدنیا، جس نے آخرت کا ارادہ کیا کہ ہم زندگی اپنی ایسی گزاریں گے کہ آخرت ہماری بھلی ہو جائے، اور دنیا کی زندگی کی زینت کو چھوڑ دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے سمجھ لو کہ اللہ سے مکمل طور سے جو ہے شرم کرنے کا، حیا کرنے کا حق ادا کر دیا۔ آج نہ ہماری آنکھیں شرافت کی رہ گئیں، نہ ہماری زبان جو ہے شرافت کی رہ گئیں، نہ ہمارے کان شرافت کے رہ گئے، نہ ہمارا قدم اور نہ ہمارے ہاتھ۔ جب دیکھو، جس چیز کو دیکھو، ہمارے سارے اعضاء گناہ کی طرف بکٹٹ بھاگ رہے ہیں، گناہ کی طرف بکٹٹ بھاگ رہے ہیں، نہ کوئی شرم ہے نہ کوئی حیا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں اور بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا کے سلسلے میں کہ اذا اتی احدکم اہلہ فلیستتر، جب کوئی اپنی بیوی سے ہم بستری کرے تو چاہیے کہ اس کو چھپائے، پردہ کرے، اور ایسا نہ ہو جیسے گدھے سڑکوں میں کرتے ہیں ننگا ہو کر کے، بلکہ پردہ کرے۔ اور آپ نے فرمایا یاکم التعری، اور تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم لحاظ کرو پردے کا قطعی طور سے، سوائے 2 موقع پر۔ ایک اس وقت جب آپ کو پیشاب پاخانہ کی حاجت ہو تو اس وقت پردہ تو اٹھانا ہی اٹھانا رہے گا، اور یا تو اپنی بیوی سے ہم بستری کے وقت پردہ اٹھانا ہے، بقیہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس لیے کہ تمہارے ساتھ وہ لوگ ہیں جو تم سے حیا کرتے ہیں، انہیں شرم آتی ہے اور اس وقت ہٹ جاتے ہیں۔ وہ فرشتے ہیں جو ہمارے نیکیوں کو، ہماری برائیوں کو لکھتے ہیں، وہ فرشتے اس وقت ہٹ جاتے ہیں جب ہم پیشاب پاخانہ کے لیے جاتے ہیں اور اپنے بیوی سے کے ساتھ لیٹتے ہیں، اور اس موقع پر فرشتے جو ہے ہٹ جاتے ہیں شرم کھاتے ہوئے۔ اس لیے میرے دوستوں اور بھائیوں، ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ ہم اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے نتیجہ اخذ کریں، نصیحت لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ابھی 35 سال کی رہی، خانہ کعبہ تعمیر ہو رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پتھر کندھے پر رکھتے ہوئے لے کے جا کے کعبہ کی دیوار کے پاس رکھتے۔ چچا عباس کو ترس آیا کہ بھتیجا کے کندھے نہ کٹ جائیں۔ آپ کے تہبند کو کھولنا چاہا، اس وقت ننگا ہونا، ننگا چلنا کوئی عیب نہیں سمجھتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تہبند پر ہاتھ پڑا ہی تھا کہ کھولیں کہ بے ہوش ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم گر گئے، اتنی حیا تھی۔ اور اس کے بعد جب ہوش آیا، چچا عباس نے تہبند کو باندھ دیا، اور دوبارہ پھر آپ جو ہے اس کے ساتھ میں آپ کے ساتھ یہ معاملہ کبھی کسی نے نہیں چھیڑا۔ یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ شرم و حیا انسان کی فطرت ہے۔ ہماری مائیں بہنیں
بہو بیٹیاں، ہمارے نوجوان، ہمارے بزرگ اور تمام لوگ اس میں مددگار ثابت ہوں، اپنے لیے، اپنی عزت کے لیے، ماحول کی عزت و آبرو کے لیے ضرورت ہے اس بات کی، اور کہ ہم حیا اور شرم کو ملحوظ رکھیں اپنی باتوں میں، اپنے کاموں میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کی آمد کو مبارک فرمائے، قبول فرمائے۔ ہمارے دو شیخ ڈاکٹر عبد الکریم صاحب IPLUS TV کے خطیب، اور جناب شاہ فہد سنابلی جو ہمارے ہی گاؤں کوڑو کے رہنے والے، الحمدللہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے دونوں حضرات کو فن خطابت میں بڑا عروج دیا ہے، ان کی زبان سے بڑی اصلاح ہوتی ہے دل کی۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر دے اور ان کی آمد کو قبول فرمائے، اور ہم سب کی حاضری کو، اور جو بیمار ہیں اللہ شفا عطا فرمائے۔ ایک صاحب نے اپنے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے کہا ہے، ہم پورے گاؤں کے لیے، پورے بال بچوں کے لیے عافیت کی اور صحت و سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو عافیت سے رکھے اور دینی کاموں میں حصہ لینے کی زیادہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔